الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى رواه البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة وعن زين بن ثابت رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للشام فقلنا لأي ذلك يا رسول الله قال لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها رواه الترمذي وأحمد صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین گرامی قدر، امت مسلمہ خاص طور سے عرب مسلمانوں کی وہ کون سی ایسی خطا تھی جس کی وجہ سے بیت المقدس جیسا مبارک ترین مقام ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا اور گزشتہ 76 سالوں سے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اور بڑی ہی قسم پرسی کے عالم میں اس وقت فلسطین کے مسلمان ہیں۔ میں نے ایسے واقعات کتابوں میں بھی نہیں پڑھے۔ اتنی عظیم قربانیاں، اتنی بڑی بڑی بہادری کی مثالیں صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی دی جا سکتی ہیں۔ یہ ہمت اور جرأت صرف اور صرف مسلمانوں کے ہی بس کا کام ہے، اور یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو۔ اللہ مجاہدین فلسطین کے لیے، ان کے دلوں کے لیے ہمت اور استقامت کے فیصلے نازل فرمائے، اور ہمیں وہ موت دیکھنا، وہ وقت دیکھنا نصیب فرمائے کہ ہم مسجد اقصیٰ میں آزادانہ فاتحانہ داخل ہوں انشاءاللہ۔ کئی مراحل ہمارے گفتگو کے گزر چکے ہیں، اور آخری مرحلہ یہاں تھا کہ امت مسلمہ کی ایسی کون سی جذباتی غلطی تھی جس کی وجہ سے مسجد اقصیٰ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی۔ میں نے گزشتہ ہفتے اس کو سمجھایا تھا اور عرض کیا تھا کہ مسلمانوں نے 1924 سے لے کر 1935 تک یہودیوں کو فلسطین میں بسایا، مکان کرائے پر دیے، مکان کرائے پر دینے کے ساتھ ساتھ پھر بڑی بڑی قیمتوں پر فروخت کیا، پھر ان سے قرضے لیے، اور اس طرح یہودیوں کی ایک بڑی تعداد فلسطین میں آباد ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد مختلف جنگی مراحل ہوئے، جو ایک طے شدہ اسکرپٹ بنی ہوئی تھی، اور اس میں جو عرب حکمران تھے ان سے ایک معاہدہ اور ایک ایگریمنٹ پہلے ہی سائن کیا جا چکا تھا کہ آپ نے جنگ کو شکست کا روپ دینا ہے، جیسے مصر ہے اور اسی طریقے سے اردن ہے، بحرین ہے، ان ممالک سے پہلے ہی ایگریمنٹ تھا کہ بھئی آپ اپنی فوجوں کو شکست کا اعلان کیے دینا اور ہم اندر انٹر ہو جائیں گے۔ یہ ایک طے شدہ پلان کی وجہ سے 67 اور پھر 72 کی 2 بڑی جنگوں میں مسلمانوں نے بدترین شکست حاصل کی، اور اس کے بعد جو صورتحال ہوئی وہ اب تک ہمارے سامنے موجود ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں نے ویسے ہی غلطی کی جیسے اس وقت سعودی عرب اور دبئی کر رہے ہیں۔ جیسے ابھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دبئی یعنی امارات اور سعودی عرب یہ اسرائیل سے ایگریمنٹ کرنے کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا 7 اکتوبر کا تو اب تک سعودی عرب باقاعدہ ایگریمنٹ سائن کر چکا ہوتا، اور دبئی امارات تو پہلے سے ہو بھی چکا ہے میرے خیال سے۔ جیسے یہ ایک خوش گمانی میں ہے کہ اگر ہم نے یہ امن کا ایگریمنٹ کر لیا تو ہمارے لیے پوری دنیا میں تجارت کے بزنس کے راستے کھلیں گے، ایسے ہی آج سے 60-70 سال پہلے فلسطین کے مسلمان دھوکے میں تھے،
کہ یہاں یہودیوں کو لا کر بساؤ، وہ ایک مائنڈیڈ، پڑھی لکھی، تعلیم یافتہ اور جدید زمانے سے، لیٹسٹ ماڈل سے بہت زیادہ واقف ہے، اس لیے ان کو یہاں لا کر بساؤ۔ جیسے آج یہ عرب غلطی کر رہے ہیں اور یہ سارے کے سارے سلاٹر ہاؤس کی طرف بڑھ رہے ہیں، بس یہ سعودی عرب ہے، اللہ ان کو بچا کے رکھے۔ بہرحال یہ ہمارے ایمانی بھائی ہیں، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی ہے اس کو بھی پورا ہونا ہے، میں گزشتہ ہفتے سنا چکا ہوں۔ بہرحال یہ ایک بدترین صورتحال ہے کہ اس وقت فلسطین کے اتنے نازک حالات ہیں کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، اور اس کے بالکل پڑوس میں مسلمانوں پر اتنی ظالمانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ ان ایمان والے بھائیوں کی، چاہے وہ کسی بھی حصے کے ہوں، غیرت کو بیدار فرمائے۔ اب میں یہ عرض کر دیتا ہوں، چونکہ ہم اپنی گفتگو کے بالکل آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، کہ میں نے ساری چیزیں تو آپ کے سامنے بتائی، یہ چیز ذرا نوٹ کرنے کی ہے کہ فلسطین کے مسئلے کا حل کیا ہے۔ میں نے بیماری بتا دیا، بیماری کی وجوہات بتا دی، سب کچھ بتا دیا، اب اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیے علاج دو طرح کا ہے، ایک وہ ہے جو وہاں کے مسلمان انجام دے رہے ہیں فلسطین کے، جیسے حرکت المقاومہ الاسلامیہ، یہ جو تنظیم ہے، یہ جو آرگنائزیشن ہے جس کا شارٹ کٹ حماس ہے اور اس کا عربی میں فل فارم بنتا ہے حرکت المقاومہ الاسلامیہ، تو وہاں کے جو مسلمان کر رہے ہیں ہم آنکھ بند کر کے ان کی تائید کرتے ہیں، ہم کو کسی کے باپ پر ڈر نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اب تو اللہ کا فضل ہے کہ ہماری جو قیادت ہے ہندوستان کی، مولانا ارشد مدنی صاحب، انہوں نے بھی ان کی تائید کر دی ہے، لہٰذا ہم کو اب کسی سے ڈرنا ورنا نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کھل کر بالکل آپ بولیے کہ حماس کے لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم ان سے راضی ہیں، اور اس بول کو بولنے میں 1 منٹ کی تاخیر ایمان کے خسارے کا سودا ہے۔ سمجھ لو ذرا اس چیز کو اچھے سے۔ جو آدمی یہ کہے کہ حماس والے جو کر رہے ہیں مجھے ذرا دس از ویری فکر کی بات اینڈ دس از ویری ناٹ فکر کی بات، چچا یہ فکر کی بات نہیں ہے، یہ آپ کا ایمان ڈگمگا رہا ہے۔ ہمیں آنکھ بند کر کے ان کے ہر قدم کی تائید کرنا ہے۔ وہ وہاں جو کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے وہ صحیح کر رہے ہیں، لیکن ہم چونکہ یہاں دور بیٹھے ہیں اور فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارے لیے اس قدم کو اٹھانے کی کوئی راہ اور کوئی سبیل نظر نہیں آتی فی الحال، اگرچہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں قیامت کے قریب ایک جہاد ہوگا جو مسجد اقصیٰ کے اطراف میں کیا جائے گا، اور پھر آپ نے فرمایا میں اپنے ہندوستان کے امتیوں سے کہتا ہوں کہ اگر ان کو برف کی سیلوں پر چل کر آنا پڑے تو آ جانا، اتنے فضائل ہیں۔ تو ابھی فی الحال ہمارے لیے کوئی ایسی راہ اور کوئی ایسی سبیل نہیں ہے کہ ہم اس میں شریک ہوں۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ ایسا اگر کوئی بچہ شکار ہوتا ہے فتنے کا تو اپنے آپ کو سنبھالے، جذبات میں نہ آئے، میں پہلے ہی شعور کی بات آپ کو شروع سے ہی بتا رہا ہوں۔ وہاں کے مسلمان جو کر رہے ہیں وہ بالکل برحق ہے، ہم کو اس میں 1 منٹ کا تأمل تدبر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں، وہ صحیح ہے۔ اب ہم کو یہاں کیا کرنا ہے؟ دیکھیے اس وقت لوگوں میں، خاص طور سے نوجوانوں میں 2 طرح کے لوگ ہیں، بہت باتیں کر رہے ہیں، بہت باتیں کر رہے ہیں۔ آپ ان کو چوراہے پر لے کر کھڑے ہو جاؤ تو وہ 10 گھنٹہ 5 گھنٹہ 4 گھنٹہ آپ کا ایسے ہی پاس کر دیں گے کہ فلسطین میں مسلمانوں پر جو ہو رہا ہے میرے پاس میں اس کی یہ آئیڈیا ہے، اس کو حل کرنے کا یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ سب فضول باتیں۔ ہم کو اس وقت ہندوستان میں رہتے ہوئے کیا کرنا ہے اس کو ذرا نوٹ کیجیے۔ کچھ چیزیں ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ کچھ % لوگ اس پر عمل کریں گے، اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں منافقت اور دوہرا معیار بہت زیادہ پنپ چکا ہے۔ ہم وہ کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہے، جو ہمارے بس میں ہیں، جو ہمارے قابو میں ہیں، ہم وہ کرتے نہیں ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک عالم گزرے ہیں حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑی اچھی مثال بیان کی ہے کہ آج کل کے مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو ان کے اختیار میں نہیں ہے۔
اور وہ کام نہیں کرتے جو ان کے بس میں ہیں۔ پھر انہوں نے اس کی مثال بیان فرمائی کہ ایک آدمی ہے جو بسترے پر لیٹا ہوا ہے، بالکل موت کے قریب ہے، اس کا بیٹا اس کے سرہانے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ بیٹا مجھے ایک گلاس پانی پلا دو۔ تو بیٹا کیا کہہ رہا ہے معلوم ہے؟ ابا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ ایک گلاس پانی کی بات کرتے ہیں، میں آپ کے لیے ایک تاج محل بناؤں گا۔ حالانکہ یہ بیٹا بالکل میری طرح کنگال آدمی ہے، فٹیچر ہے۔ تاج محل تو کیا وہ ایک اینٹ بھی نہیں خرید سکتا اور پانی پلا سکتا ہے، لیکن اس کی مکاری دیکھیے، خود فریبی دیکھیے کہ وہ باپ سے کیا کہہ رہا ہے، ابا میں آپ کو پانی تو کیا تاج محل بنا کر دوں گا۔ یہ بیٹا فرما بردار ہوگا کہ نافرمان ہوگا؟ بولو بولو۔ ایسے ہی فلسطین میں کوئی اقدام کرنا، کوئی جانی طور پر کوشش کرنا، یہ ہمارے بس میں بولو بولو نہیں ہے۔ ہاں یہاں رہ کر ہمارے لیے جو فرض ہے اور سنت سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ میں بولوں گا نا تو آپ کے چہرے ابھی اتر جائیں گے کہ ہم کو کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلا کام انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر توبہ کا اہتمام کریں، یہ سب سے پہلا کام ہے۔ اب آپ بولو گے یار کیا یہ لے دے کر ایک ہی بات لاتے ہیں گھما پھرا کے، دیکھو اتر گئے نا چہرے۔ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر کیا کرنا ہے؟ انفرادی اور اجتماعی کا مطلب سمجھ رہے ہیں، یعنی تنہا بھی اور مجمع میں بیٹھ کر بھی توبہ کا اہتمام کرنا ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تو ہمارے سامنے یوں ہی معصوموں کے جنازے اٹھتے رہیں گے اور ان کے بدنوں کے چیتھڑے اڑتے رہیں گے، سمجھ لو اس چیز کو۔ پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام، اب تو آپ بہت ناراض ہو جاؤ گے، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ چیز ہم کتابوں میں پڑھتے تھے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ جس دن مسلمان فجر کی نماز ایسے پڑھیں گے جیسے عید اور جمعہ کی پڑھتے ہیں تو بیت المقدس ان کے ہاتھ میں ہم خود دے دیں گے۔ ابھی تھوڑے دنوں پہلے اردن میں مولانا طارق جمیل صاحب کی جماعت گئی تھی، اللہ مولانا پر رحم فرمائے، ان کی جماعت، تو انہوں نے وہاں سے کارگزاری سنائی، وہاں کی کارگزاری سنائی، میں سن رہا تھا۔ تو مولانا نے فرمایا میں نے اردن میں کئی یہودیوں سے ملاقات کی، سارے یہودی یہ کہتے تھے تم فلسطین کے لیے جو جنگ کر رہے ہو اور جنگوں کی سوچ رہے ہو، اس سے تو شاید ہی تم کو کچھ ملے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ایسے پڑھو جیسے عید کی نماز پڑھتے ہو، ہم فلسطین کی چابی تمہارے حوالے از خود کر دیں گے۔ اب یہ تو یہودی کہہ رہے ہیں نا، اور میں نہیں تو آپ کے ذہن میں تو وہ سمجھدار لوگ ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ فجر کی نماز بس پڑھنا ہے۔ میں بہت دکھی ہوں اس معاملے میں۔ 1800 مکانات کی آبادی ہے، 100-150 لوگ بھی فجر میں نہیں رہتے، بے غیرتی کی، بے شرمی کی انتہا ہے، اور یہ ایسا ہے کہ ہمارے ضمیر مر گئے ہیں۔ دیکھو میرے بھائیو، جس طرح کی ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں، جس طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس کو دیکھ کر دل دہل جاتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے میرے عزیز۔ جو لوگ جانیں دے رہے ہیں وہ اپنی منزل کو پہنچ چکے اور بہت مقدس مقام کو پا چکے، ان پر رونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، رونا ہم پر ہے کہ ہم 5 وقت کی فجر کی نماز خاص طور سے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ پا رہے، اور کتنے تو ایسے ہیں جو پڑھتے ہی نہیں سرے سے، بہت سارے ایسے ہیں جو مشاغل کی وجہ سے جماعت چھوڑتے ہیں لیکن بعد میں ان کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ کتنے ایسے ہیں خصوصاً نوجوان جن کو فجر کی نماز کا وقت ہی پتہ نہیں۔ یہ کرنے سے ہی کچھ ہوگا، نہیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ جو لوگ جانے دے رہے ہیں نا وہ اپنی منزل کو پہنچ چکے، اور ان کے لیے اللہ نے مقدس مقامات تیار کیے ہیں، ان کے لیے جنت کی حوریں منتظر تھی، وہ ان کو مل گئے، ہمارا کیا؟ اور یہ جو ہم روتے ہیں اور جو باتیں کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ آئیڈیا ہے وہ آئیڈیا ہے، یہ سب دوغلے پن ہے۔ ایک دفعہ ملا نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ایک بزرگ ہیں، تو وہ جنگل میں سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی بہت رو رہا ہے، تو ملا نصیر الدین اس کو سمجھانے لگے، سمجھاتے سمجھاتے اس سے پوچھا کہ جناب آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگا دیکھتے نہیں ہو یہ میری بکری ہے اور یہ بھوک سے تل ملا کر تڑپ تڑپ کر مر رہی ہے۔ ملا نصیر الدین نے کہا ہاں یار آپ کی بکری مر رہی ہے، واقعتاً یہ غم کی بات ہے، لیکن اتنا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا اسی کا تو دودھ پی کر میں سفر کر رہا تھا، اب وہ مر رہی ہے تو میں غمگین ہوں۔ تو ملا نصیر الدین نے اس کو سمجھانا شروع کیا لیکن وہ مانا ہی نہیں، تو دیکھا ملا نصیر الدین نے کہ اس کے ساتھ ایک بڑا تھیلا ہے، تو ملا نصیر الدین نے اس سے کہا یہ تھیلے میں کیا ہے؟ کہنے لگا اس میں روٹیاں اور کھانے پینے کا سامان ہے۔ ملا نصیر الدین نے کہا
تمہارا سفر اتنا لمبا ہے نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، ہم مل کر کچھ خرچ کر لیں گے، ایسا کرو بھوک کی وجہ سے بکری جو مر رہی ہے اس میں سے کچھ روٹیاں اور کھانا نکال کر اس کو کھلا دو۔ وہ آدمی کہنے لگا نہیں، روٹیاں پیسوں کی ہیں اور یہ جو میں رو کر آنسو بہا رہا ہوں یہ مفت کے ہیں۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کے واسطے کچھ ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے، یہ ہمارا دوغلاپن، منافقت ہے۔ اعتراف کر لو، اللہ کو پسند آ جاؤ گے۔ ہم کو فجر کی نیند پیاری ہے، مسجد اقصی میں جنازے اٹھیں تو اٹھیں، مرے نہ وہ، وہاں ماؤں بیٹیوں کی عصمتیں لوٹیں تو لوٹیں۔ ہم اسی صحرا کے کنجوس کی طرح ہیں جو بکری کو روٹیاں نہیں کھلانا چاہتا، مفت کے آنسو بہا رہا ہے۔ آج ہر آدمی کو دیکھ لو، وہ رونا روتا ہے، کائے کا؟ ارے یہودی بڑے ظالم ہیں، وہاں بچے کیسے مر رہے ہیں، اور فجر میں سویا رہے گا گدھے کی طرح۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں، حدیث یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورج نکلنے تک سوتا رہتا ہے شیطان اس کے بدن کے ہر سوراخ میں پیشاب کرتا ہے۔ اللہ ہم کو غیرت عطا فرمائے۔ اتنی بے غیرتی اچھی نہیں میرے عزیز، اتنی بے حسی اچھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ذرا چوکنے ہو جاؤ، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ ہو سکتا ہے ہمارے لیے فیصلے تبدیل ہو جائیں، باقی آپ کی مرضی۔ ہمارا کام ہے بس آپ تک درد کے ساتھ بات پہنچا دینا۔ ان علیک الا البلاغ۔ تیسرا سلیوشن اور تیسرا حل یہ ہے، ہندی میں کہیں گے اپائے، تیسرا اپائے یہ ہے کہ اس وقت دیکھیے مسلمانوں میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو ماڈرن ایجوکیشن میں بہت اچھی پہنچ رکھتے ہیں، بہت فرفر انگلش بولتے ہیں، بہت اچھی ان کو ڈاکٹری بھی آتی ہے، بہت اچھے انجینئر ہیں، ماسٹر بلاسٹر ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے وہ انتہائی کنوارے ہیں۔ ایک یہ طبقہ ہے، ذرا اس کو غور سے سنو توجہ کے ساتھ۔ دوسرا وہ طبقہ ہے جو دینی اعتبار سے بہت بلند مقام پر پہنچ چکا ہے، بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے مبلغ ہیں، بڑے بڑے عبادت گزار ہیں، لیکن یہ دنیاوی اعتبار سے پیچھے ہے۔ ایک کون سا طبقہ ہے جو ماڈرن ایجوکیشن میں، بزنس میں، پولیٹکس میں اور دنیا کے دوسرے شعبوں میں بہت آگے پہنچ چکا ہے، ایک وہ ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو دینی اعتبار سے بہت بلند مقام رکھتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بالکل میری طرح کنگال ہے، صبح کھاتے ہیں شام میں سو جاتے ہیں، اور شام میں سونے سے پہلے بھی کھانا ہضم کر لیتے ہیں، کچھ ہی نہیں رہتا پیٹ میں۔ یہ دونوں طبقے وہ طبقے ہیں جس سے آج کے باطل کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ جی بولو، سمجھا پا رہا ہوں نا؟ ایک وہ طبقہ ہے جو بہت زیادہ ماڈرن ایجوکیشن میں اور دنیا میں بہت آگے بڑھ چکا ہے، اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو دینی اعتبار سے بہت آگے ہے، بہت بڑا عالم ہے، علامہ ہے، بہت بڑا عبادت گزار ہے، بہت بڑا مبلغ ہے، بہت بڑا خیر خواہ ہے، لیکن اس کی دنیا میں زیرو پوزیشن ہے۔ ایسے عبادت گزاروں سے، ایسے علماء سے باطل کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کچھ معاملات ہیں ایسے جن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، لیکن باطل ان سے گھبراتا نہیں ہے۔ باطل کو پتا ہے اس مولوی کی مسجد سے باہر کوئی سننے والا نہیں ہے۔ ان دونوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ماڈرن ایجوکیشن کے پیچھے بھاگتے بھاگتے باطل کا غلام بن چکا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ امریکہ سے اگر گوبر بھی آ جائے نا تو اسے افلاطون سمجھ کے کھا جائے گا، اتنا غلام بن چکا ہے باطل کا۔ ایک وہ طبقہ ہے جو اتنا زیادہ باطل سے متنفر ہو چکا ہے، اتنا زیادہ باطل سے متنفر ہو چکا ہے کہ اس کی خوبیوں کو بھی ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، جیسے مسجد کے عبادت گزار ہوتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کی یہ پالیسی نہیں تھی، صحابہ جہاں بھی جاتے وہاں کے لوگوں کی خوبیوں کو اپناتے اور شر کو چھوڑ دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اسلام روم پہنچا تو صحابہ نے خط لکھا حضرت عمر کو کہ امیر المومنین یہاں کے لوگوں میں یہ چیزیں ہیں اور یہ چیزیں ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا جو اچھائیاں اسلام کے مطابق ہوں ان کو ایکسپٹ کر لو اور جو برائیاں ہوں ان کو ریجیکٹ کر دو۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ ان دونوں طبقوں سے، ان دونوں گروپوں سے باطل کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ کس سے ہے اور انقلاب اور ریولیوشن کون سا طبقہ لا سکتا ہے؟ وہ طبقہ ہے جو اللہ کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہو اور ماڈرن ایجوکیشن سے بھی واقف ہو۔ بات واضح ہو رہی ہے میرے عزیزوں؟ میں سمجھا سکا ہوں؟ اس کی زندہ مثال ترکی کا انقلاب ہے، مصر کی اخوان المسلمین ہے۔
یہ وہ جماعتیں ہیں، یہ وہ گروہ ہیں جنہوں نے اس زمانے میں اللہ سے بھی تعلق کو مضبوط کیا ہے اور ABCD کا بھی رٹا خوب لگایا ہے۔ مولانا سجاد صاحب نعمانی 6-7 سال پہلے ترکی گئے تھے، 40-42 دن وہاں رہے۔ وہ کہتے ہیں میں وہاں کی کالجوں کے ہاسٹل میں گیا تو تہجد کے وقت گیا تو میں نے دیکھا کہ کالج کا ہاسٹل 100% خالی ہے۔ پتا چلا کہ اس کالج کے 100% اسٹوڈنٹ تہجد گزار ہیں۔ یہاں مدرسوں میں بچے فجر میں اونگتے ہیں، مدرسوں میں، اور وہاں بولو تب جا کر اردوغان جیسا آدمی ان کو میسر ہوا ہے۔ ہمارے پڑوس میں یہی حال ہے، پاکستان کیوں کچھ کر نہیں سکا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ کچھ ایسے ماڈرن بن گئے جو امریکہ کی طرف سے آنے والے گوبر کو بھی افلاطون سمجھ کر کھا رہے ہیں، کچھ ایسے دیندار بن گئے جو امریکہ کی طرف سے آنے والی مٹھائی کا بھی انکار کر رہے ہیں، اچھائیوں کو بھی لے نہیں رہے ہیں اور برائیوں کو چھوڑنے کے معاملے میں تذبذب میں ہیں۔ بات ذرا غور سے سنو، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ جو نوجوان بچے اس مجمع میں ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ جاؤ آگے بڑھو، خوب محنت کرو، لیکن پہلے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، تب ہی تم مسلمانوں کے کام آ سکو گے۔ بات واضح ہو رہی ہے، میں سمجھا سکا ہوں کہ نہیں؟ جو بچے اس میں ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، میں ان کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ تم صحیح بخاری کا رٹا لگا لو، میں یہ نہیں کہتا کہ تم رات دن مسجد میں پڑے رہو، مگر میں ان سے ضرور یہ کہتا ہوں کہ ماڈرن ایجوکیشن میں جانے کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ سے بھی تعلق کو مضبوط قائم کرو۔ اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے الفاظ میں کہوں تو انقلاب وہی لوگ لا سکتے ہیں جن کا تعلق مخلوق سے زیادہ خالق سے مضبوط ہو۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایک طبقہ ایسا ہے جس نے اللہ سے تو بہت مضبوط تعلق قائم کیا ہوا ہے، لیکن اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مخلوق تک اللہ کے فیض کو پہنچا سکے۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی پیاری مثال بیان فرمائی، اللہ ڈاکٹر صاحب کے مزار پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دین کا کام کرنے والوں کی مثال نیٹ ورک کے کھمبے کی طرح ہے۔ جو کھمبے کو کیا کہیں گے؟ پول، نیٹ ورک کی، موبائل نیٹ ورک کے پول کی طرح ہے کہ ایک طرف وہ اپنے مرکز سے ریڈیائی سسٹم کے ذریعے میسج لے رہا ہے اور دوسری طرف پوری مخلوق میں اس میسج کو پہنچا رہا ہے، یہ دونوں کام کر رہا ہے۔ ایک داعی کو، ایک دین کے خدمت گزار کو، ایک انقلابی کو یہ دونوں چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوان بچے اس کو خاص طور سے سنو، جن کا بڑھاپا ہے اب ان کا تو گیم ختم ہو گیا، وہ دعا کے سوا کسی لائق اب نہیں رہے۔ بات آسان ہو گئی، سمجھ میں آئی میرے عزیزوں؟ ہاں، تین چیزیں ہو گئی، چوتھی چیز یہ ہے کہ سودی لین دین سے بچو۔ جیسے سور پاخانہ کھا کر جیتا ہے، ایسے ہی یہودی سود پر زندگی گزارتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہودی بغیر سود کے جی سکے۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی پیاری مثال بیان فرمائی، اللہ ان کے مزار پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے بچپن میں افسانوں میں، کہانیوں میں یہ دیکھا اور یہ پڑھا کہ ایک بہت بڑا جنات، بھوت، دیو ہوتا ہے، ایک کمزور آدمی اس سے لڑتا ہے، جتنا لڑتا ہے وہ کمزور آدمی تو لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے، لیکن وہ جنات ہر وار پر مضبوط ہوتا ہے۔ یہ کمزور آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میں تو اس کو وار کر رہا ہوں، لیکن یہ مرنے کے بجائے مزید طاقتور ہو رہا ہے۔ کوئی آدمی اس کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یہ جو بھوت تم کو نظر آ رہا ہے نا، تم اس کو مار کر ہرا نہیں سکتے، اس کو ہرانے کے لیے تم پر ضروری ہے کہ وہ پنجرے میں بند جو ایک طوطا ہے، پوپٹ ہے، اس کی گردن مروڑ دو۔ یہ جو یہودی آج ننگا ناچ رہا ہے اور یہ جو ظلم و ستم پر اترا ہوا ہے، اصل میں اس کے پاس سود کا مال اتنا زیادہ اکٹھا ہو گیا کہ اس کی وجہ سے اس کو اتنی مضبوطی آ گئی۔ اور یاد رکھو میرے عزیزو، یہ مت سمجھنا کہ صرف بینکوں کا سود لے کر ہی یہودی پنپ رہا ہے۔ یاد رکھو، ایک ہوتا ہے کسی چیز کی نحوست۔ جب کوئی آدمی پوری دنیا میں کسی بھی طرح کا سودی ایگریمنٹ کرتا ہے تو اس کی نحوست سے یہودیت مضبوط ہوتی ہے۔ گرین پارک میں رہنے والا، پائنر میں رہنے والا، ادھر رضوی پارک میں رہنے والا جب اپنے مکان کو ہیوی ڈپوزٹ کہتے ہیں، ہیوی ڈپوزٹ پر دے گا، وہ بظاہر ایسا لگے گا کہ یار یہ ایگریمنٹ تو میرے اور اس کے بیچ میں ہوا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے یہ جو تو نے سود کا لین دین کیا ہے نا، اس کی نحوست سے بھی اسرائیل کا یہودی مضبوط ہو گیا۔ یہ مت سمجھنا کہ ہمارے اعمال کا ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر بد عملی کی وجہ سے شیطان مضبوط ہوتا ہے۔
اسی طریقے سے شیطانی قوتیں مضبوط ہوتی ہیں. تو سودی لین دین سے اپنے آپ کو بچاؤ, ہر طرح کے سود سے, چاہے سوسائٹی کا ہو, بزنس کا ہو, بینکوں کا ہو. اللہ ہمارے لیے استقامت کے فیصلے فرمائے. یہ میں نے اس کے حل آپ کے سامنے بتا دیے. ایک اور بات عرب علماء نے اس کو اٹھایا ہے, ہمارے یہاں بھی اس کا مذاکرہ کیا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو فلسطین اور یہودیوں کی جو جنگ چل رہی ہے اور عظیم الشان جہاد ہو رہا ہے, اللہ اس کو قبولیت سے نوازے اور ان کی قربانیوں کے خون کے رنگ سے اسلام کی آبرو کو باقی رکھے. آمین زور سے کہا کرو, غفلت سے مت بیٹھا کرو. مجھے زندہ دل لوگ پسند ہے, اس لیے کہ میرے دل میں بھی کچھ زندگی ابھی باقی ہے. ایسے غفلت سے بیٹھتے ہیں تو میں ایسے سمجھتا ہوں یار پتہ نہیں تم فلسطین سے تو کہیں تھکے ہارے نہیں آ رہے. یہ جو جنگ چل رہی ہے اور یہ جو معرکہ ہو رہا ہے, یاد رکھو یہ عرب اور اسرائیل کا معرکہ نہیں ہے. اس کو صہیونی زائنسٹ میڈیا نے نام دیا ہوا ہے عرب اسرائیل وار. جب بھی آپ دیکھو نا, CNN کو دیکھو یا کوئی بھی انگلش یورپی چینل کو دیکھو, حتیٰ کہ عرب ملکوں کے میڈیا چینلوں کو بھی آپ دیکھو, وہ اس جنگ کو ہمیشہ نام دیں گے عرب اسرائیل وار. جب تک ہماری زبانوں پر عرب اسرائیل کا نام آئے گا, اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ اور تائید ہمارے ساتھ نہیں ہوگی. بات واضح ہو رہی ہے. اس وار کو اور اس جنگ کو نام دینا ہے اسلام اور کفر کی جنگ. اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد اسلام کے ساتھ ہے, باقی کسی حمیت اور غیرت کے ساتھ اللہ کی نصرت نہیں ہے. یہی ہمارے ساتھ ہوا ہے. شاہ ولی اللہ سے لے کر حضرت مولانا قاسم نانوتوی تک ہندوستان میں مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف جو جہاد کیا وہ مقدس جہاد تھا. مولانا قاسم نانوتوی کے بعد وہ جہاد جنگ آزادی میں بدل گیا تو ہماری ساری قربانیاں رائے ہو گئی اور ہمارے فیصلوں پر اللہ نے چوکڑی لگا دیا. ہم تب گھستے ہوئے پڑے. اگر اخیر تک ہم انگریزوں کے ساتھ جہاد کرتے نا تو آج نقشہ کچھ اور ہوتا. ہاتھ کی آئی ہوئی بازی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. کیوں؟ اس لیے کہ جہاد کے بجائے نام کیا آ گیا؟ بولو بولو, جنگ آزادی. اور مجاہدین آزادی کو نام کیا مل گیا؟ فریڈم فائٹر. ستیہ ناش ہو گیا نا. یاد رکھو اللہ کی نصرت صرف اور صرف کس کے ساتھ ہے؟ بولو ذرا, غافل مت بیٹھو, زور سے بولو. مجھے لگے کہ تم بھی مزہ لے رہے ہو اور تم کچھ جان اور سیکھ رہے ہو, ورنہ یہ کہ میں دیواروں سے باتیں کر رہا ہوں. اللہ کی نصرت کس کے ساتھ ہے؟ اسلام کے ساتھ ہے. ہمارا ہر کام اسلام کے لیے ہوگا تو ہی اس میں برکت اور نصرت آئے گی, ورنہ کتنی بھی بڑی قربانیاں دے دو, جیسے بازار میں بکرے کٹ رہے ہیں ایسے ہی ہماری بھی جانیں ضائع جا رہی ہیں. یاد رکھو, شیخ ابن عثیمین نے فرمایا اللہ کی مدد صرف اور صرف اسی حال میں آئے گی کہ اس جنگ کو عرب اسرائیل کے بجائے نام دینا ہے کفر اور اسلام کی جنگ کا. بس موضوع ختم ہوا. اب آئیے مسجد اقصیٰ کے کچھ فضائل میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. اس وقت میرے سامنے تقریباً 10 آیتیں ہیں قرآن کریم کی. قرآن کریم کا یہ اصول اور دستور ہے اور قرآن کریم کا یہ مقام اور اس کی عظمت ہے کہ قرآن کریم میں کسی چیز کے اوپر صرف ایک زبر, ایک نقطہ, ایک حرکت بھی آ جائے تو وہ چیز اوتھنٹک بن جاتی ہے. اور مسئلہ فلسطین, مسجد اقصیٰ اتنا مقدس ترین مقام ہے کہ قرآن کریم نے اس کی فضیلت کے سلسلے میں 20 مقامات پر آیتیں نازل کی ہیں. 10 آیتیں میں نوٹ کر کے لایا ہوں. ان 10 کی 10 آیتوں میں اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم نے فلسطین کی سرزمین پر برکتیں رکھی ہیں. فلسطین کی سرزمین کو اللہ نے یہ امتیازی اور خصوصی مقام دیا ہے کہ وہاں دنیاوی برکتیں بھی ہیں اور اخروی برکتیں بھی ہیں. حرم شریف یعنی کعبۃ اللہ, مسجد حرام اور اسی طریقے سے مسجد نبوی کو اخروی برکتیں تو حاصل ہیں, لیکن دنیاوی اعتبار سے اللہ نے وہاں کوئی برکت نہیں رکھی ہے. یہ چیز نوٹ کرنے کی ہے. آپ دیکھو زمزم کا پانی ذائقے میں, ٹیسٹ میں کیسا ہے؟ پھیکا پھیکا ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کیا عاشقانہ بات فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمزم کے پانی کو پھیکا رکھا تاکہ اس پانی کو کوئی بھی عبادت کی نیت سے پیے, مزے لینے کے لیے نہ پیے کہ بڑا ٹیسٹی پانی ہے. اللہ نے زمزم کے کنویں کو پھیکا رکھا. مکے کی سرزمین کو اللہ نے ایسا بنایا کہ وہاں کوئی ایک گھاس پھوس اگتی نہیں, پوری کی پوری زمین پتھریلی ہے. اللہ نے وہاں دنیاوی اعتبار سے کوئی راحت اور عیش کا سامان رکھا ہی نہیں شروع سے. یہی حال مدینہ منورہ کا ہے. کھجوریں وغیرہ اگتی ہیں, اب تو زیتون بھی اگا رہے ہیں ماشاءاللہ, ایگریکلچر ترقی کر گیا ہے. لیکن
بیت المقدس کو اللہ نے یہ شان دی ہے کہ وہاں دنیاوی برکتیں بھی ہیں اور اخروی برکتیں بھی ہیں۔ اخروی برکتیں اتنی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز وہاں 1000 نمازوں کے برابر ہے، اور ایک روایت میں 250 نمازوں کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طریقے سے مقاتل ابن سلیمان ایک بڑے تابعی ہیں، مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ نے اس مقام کو یہ عظمت عطا کی ہے کہ 2 ایمان والے جب یہ بات کریں کہ چلو مسجد اقصی کی زیارت کر کے آتے ہیں، مثال کے طور پر میں یہ احمد بھائی سے کہوں کہ چلو جمعے کے بعد فلائٹ پکڑتے ہیں اور مسجد اقصی جا کر آتے ہیں، مقاتل ابن سلیمان کہتے ہیں کہ جو 2 لوگ اس طرح کی بات کریں، ابھی گئے نہیں، صرف یہاں بات کیا اور اللہ نے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہا کہ دونوں کی مغفرت، اتنا بڑا وعدہ ہے۔ یہ اخروی برکتیں اور دنیاوی برکتیں آپ دیکھو، بہترین دنیا کا بہترین کلائمیٹ وہاں ہے، ہر شہر میں بہترین سے بہترین پھل اور میوے اگتے ہیں، سب سے اچھا زیتون وہاں اگتا ہے، سب سے اچھی پہاڑیاں وہاں ہیں، سب سے بہترین پانی وہاں ہے، سب سے اچھی آب و ہوا وہاں کی ہے۔ اللہ نے وہاں دنیاوی برکتیں بھی رکھی ہے اور اخروی برکتیں بھی رکھی ہے۔ اور ایک بہت اہم بات جو اب تک میں نے بتایا نہیں، بلکہ یہ اس پورے موضوع کا پنچ لائن ہے، آپ اس کو نوٹ کیجئے، یہ جو یہودی فلسطین کے لیے لڑ رہے ہیں نا، یاد رکھو یہ جو لڑ رہے ہیں نا، یہ دیوانے بے وقوف نہیں ہیں۔ اللہ نے سرزمین فلسطین میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ جو اس سرزمین کا کنٹرول حاصل کرے گا وہ پوری دنیا پر قابض ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ جو یہودی کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے دیوار گریا اور مسجد اقصی اور ملک شام کی یہ اہمیت ہے، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، یہ سب پاکھنڈ ہے، پروپیگنڈا ہے۔ جو لوگ اپنے سگوں کے سگے نہیں ہوئے وہ مسجد اقصی کے سگے ہوں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے ملک ہندوستان میں گائے کو اتنا تقدس دیا جا رہا ہے اور اس کو ماں کا اتنا بلند مقام دیا جا رہا ہے، حالانکہ خود ان کا یہ حال ہے کہ ان کی سگی ماؤں کو یہ دھرم شالاؤں میں چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ جو سگی ماں کے سگے نہیں ہوئے وہ گائے کے ہوں گے۔ یہ صرف ڈھونگ ہے پولیٹیکل مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ ایسے ہی یہودی جانتے ہیں کہ مسجد اقصی اور اس کے اطراف میں اللہ نے یہ قوت اور طاقت اور معجزانہ شان رکھی ہے کہ اس سرزمین پر جو قابض ہوگا، جس کے ہاتھ میں اس سرزمین کا کنٹرول جائے گا، وہ خود بخود چپٹیوں بجاتے ہی پوری دنیا پر قابض ہو جائے گا۔ آج اگر حماس کا مجاہد، آج اگر فلسطین کا مجاہد مسجد اقصی کا کنٹرول حاصل کرتا ہے، کل صبح ہندوستان بھی ہمارے ہاتھ میں ہوگا، کہو انشاءاللہ۔ یہ چٹکیوں کا گیم ہے، یہ سوئچ آن، اور یہ جتنا خون بہ رہا ہے نا، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب فیصلہ اترنے والا ہے۔ یہ بس آخری گیم ہے جناب، یہ آخری گیم ہے۔ اگر کوئی قوم دنیا کے کسی حصے پر قابض ہونا چاہے، میں نے اسی لیے بتایا فلسطین کی تاریخ میں کہ مغلوں نے جب یہ سوچا کہ ہم کو پوری دنیا کا کنٹرول حاصل کرنا ہے، تو چونکہ مسلمان بڑے چالاک ہوتے ہیں نا، مغلوں نے اپنے علماء سے بلا کر مشورے کیے کہ پوری دنیا کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ علماء نے کہا کہ مسجد اقصی کو قابو میں کر لو، ساری دنیا تمہاری مٹھی میں آ جائے گی۔ تو مغلوں نے یہاں سے فلسطین پر حملے کیے، لیکن وہاں خلافت کا دبدبا تھا، اس زمانے میں قابو حاصل نہیں کر سکے، مغل مار کھا کے واپس آئے، ان کو جنگ کی اتنی مہارت تھی نہیں۔ یہ یہودی جو وہاں پڑا ہے، اور آج تم دیکھ رہے ہو پوری دنیا بلکہ دنیا سے اوپر یہ جو اسپیس اور خلاؤں میں یہودیوں کا جو قبضہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے فلسطین کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے۔ یہ دھوکہ ہے، جس دن فلسطین سے یہ نکلے پھر دیکھ لو تم ان کو کیسے مزہ چکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ ارے بچوں سمجھ رہے ہو بات؟ ہم تو یار قبروں میں ہوں گے، تمہارے مزے ہیں، 15-20 سال میں انشاءاللہ سب قابو میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیزو بات سمجھ رہے ہو؟ بہت تھوڑا وقت بچا ہے، بہت تھوڑا، اللہ کے فیصلے اترنے والے ہیں۔ 10 آیتیں اس وقت میرے سامنے ہیں جس میں اللہ نے اس سرزمین کو برکت والی سرزمین کہا ہے، اور تمام مفسرین صحابہ اکرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسجد اقصی کے ارد گرد جو برکتیں ہیں نا، وہ برکتیں ایسی نہیں ہیں جیسے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے ارد گرد ہیں۔ ان برکتوں کی شان الگ ہے، ہر جگہ کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے نا۔ یہ 10 آیتوں کا میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا۔ اب آئیے ذرا ہم احادیث پر آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کی تعمیر فرمائی۔ کون سی مسجد کی؟ مسجد اقصی۔ مسجد اقصی کی تعمیر کرنے کے بعد 3 دعائیں مانگی۔ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے، سنن نسائی میں بھی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان، میرے بھائی سلیمان نے جب اس مسجد کو تعمیر کیا تھا، تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے 3 دعائیں مانگی کہ اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کر
کہ ڈور تو میرے ہاتھ میں ہو لیکن کنٹرول تیرے ہاتھ میں ہو. حکمن یصادف حکمہ، اے اللہ ایسی حکومت دے جہاں نام تو میرا چلے لیکن کام تیرا بنے. ایک دوسری دعا فرمائی وحکمن لا ينبغی لأحد من بعدی، اور اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کر کہ ایسی حکومت تو نے نہ پہلے کسی کو دی ہو نہ بعد میں کسی کو دی ہو. اللہ نے دے دیا. قرآن کریم میں سورہ سبا میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اس کے علاوہ بھی اور صورتوں میں ذکر ملتا ہے کہ اللہ نے ایسی حکومت سلیمان کو عطا کی تھی کہ جنات، فرشتے، چرند، پرند، درند اور اس کے ساتھ ساتھ پتھر، سمندر، سب کچھ ان کے کنٹرول میں چلے گئے تھے. ہاں نوٹ کیجئے، یہی وجہ ہے کہ فلسطین پر یہودی قابض اور قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کر چکے ہیں، اور اسی وجہ سے سارا سب نظام ان کے ہاتھوں میں چلا گیا. وہ جانتے ہیں نا قرآن اور حدیث کو، ہم سے زیادہ وہ پڑھ رہے ہیں. اور تیسری دعا کی تھی، دعا یہ کی تھی کہ اے اللہ اس مسجد میں، یعنی کس مسجد میں؟ مسجد اقصی میں، اس مسجد میں جو بھی آئے اور یہاں آ کر نماز ادا کرے، اے اللہ تو اس کی ایسے مغفرت کرنا جیسے اس کو اس کی ماں نے آج ہی جنا ہو. یہ بیان کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے سلیمان نے 3 دعائیں کی تھی، 2 تو پوری ہو گئیں اور تیسری کے بارے میں بھی مجھے یقین ہے کہ وہ بھی ہو جائے گی، یعنی ہر جانے والے کی بخشش ہو جائے گی. اللہ ہم کو زیارت نصیب فرمائے. یار اس سال شب معراج میں میں کچھ دیوانوں کے ساتھ جا رہا تھا، 7 اکتوبر سے یہ شروع ہو گیا. چلو اللہ مقدر بدلیں گے تو اب فاتحانہ داخل ہوں گے انشاءاللہ. اللہ کے فیصلے کب کیا ہو جائے بات واضح ہو رہی ہے. حضرت سیدنا میمونہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی، خادمہ تھی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ افتنا فی بیت المقدس، ہمارے سامنے آپ بیت المقدس کے فضائل بیان کیجئے، فتویٰ دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ سرزمین ہے کہ قیامت کے دن سارے ایمان والے، سارے کفار میدان محشر کے واسطے، محشر بھرانے کے واسطے اسی جگہ جوڑے جائیں گے. ہاں قیامت کے دن جب تیسرا سور پھونکا جائے گا نا تو ہم سب کے سب وہاں چلے جائیں گے. کہاں؟ بیت المقدس میں. ساری لاکھوں کروڑوں روحیں آدم سے لے کر خاتم تک سب وہاں جمع ہوں گے، ارض المحشر والمنشر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس مسجد میں آنا اور یہاں آ کر نماز پڑھنا. تو حضرت میمونہ فرمانے لگی یا رسول اللہ میں تو غلام اور باندی ہوں، وہاں نہیں جا سکتی، میری بڑی معذرتیں ہیں، میری بڑی مجبوریاں ہیں. آپ نے فرمایا تھوڑا سا زیتون خرید لے اور وہاں چراغ جلانے کے واسطے ہدیہ بھیج دے، تجھے ثواب مل جائے گا. اللہ ہم کو نصیب فرمائے. ہاں جی، ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا ذو الاصابع رضی اللہ عنہ. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا یا رسول اللہ جب ہم پر حالات ایسے آ جائیں کہ ہمارا ایمان ڈگمگا جائے. حالات آنے کا یہ مطلب نہیں کہ گھر میں راشن نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کاروبار نہیں چل رہا، نوٹ بدل گئی، GST لگ گیا وغیرہ وغیرہ، یہ حالات نہیں ہیں. حالات یہ ہیں کہ ایسی پریشانی جو ایمان کو ڈگمگا دے. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ایسے حالات میں ہمارے لیے آپ کیا سجیسٹ کرو گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجھ پر ایسی پریشانی اور آفت آ جائے کہ تیرا ایمان ڈگمگا جائے تو تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسجد اقصی میں آباد ہو جانا. یہ وہ زمین ہے جس کو ڈیولپ کرنے کا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا. ہاں کتنا مہنگا پلاٹ ہونا چاہیے. اللہ ہم کو وہاں آباد ہونے کا پروانہ عطا فرمائے. ہاں یہ حدیث بڑی زبردست ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک طبقہ ایسا ہوگا جو قیامت تک اس سرزمین پر اللہ کے واسطے خون بہاتا رہے گا. اور اگلی بات سنو، مزہ ہی آ جائے گا، تمہارا ایمان تل ملا جائے گا. آقا نے فرمایا ہر دور میں وہ اللہ کے واسطے اپنا خون بہائے گا، لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے. بولو بولو، لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے. پھر کیا فرمایا؟ لا يضرهم خذلان من خذلهم. یہ جو لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے نا تو یہ ساتھ چھوڑنا ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا، وہ لڑتے رہیں گے. سب پیچھے ہٹ گئے نا، پڑوس کے سب پیچھے ہٹ گئے نا، بلکہ ایگریمنٹ کی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں نا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، لیکن ان کا ساتھ چھوڑ دینا ان کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہوگا. وہ لڑتے رہیں گے دیوانوں کی طرح، اپنا اور اپنے بچوں کا خون بہاتے رہیں گے. ان کی یہی شان ہوگی. لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین الی ان تقوم الساعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اسی طرح لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے یہاں تک کہ اللہ قیامت قائم فرما دیں گے. ہاں ایمان سب سے زیادہ کہاں ہے؟ جہاں کی آب و ہوا میں اللہ نے ایمان رکھا ہے. جیسے ہوتا ہے نا کلائمیٹ میں کوئی چیز گردش کرتی ہے، جیسے کورونا کے زمانے میں بیماری
گردش کر رہی تھی. ایسے ہی مسجد اقصیٰ کے ارد گرد جو آب و ہوا ہے، سرزمین شام کے ارد گرد جو آب و ہوا ہے، وہاں کا جو کلائمیٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسی سرزمین ہے کہ اس کے ارد گرد کوئی بھی جائے اور اسے ذرا سی ہوا لگ جائے تو وہ ایمان میں داخل ہو جائے. اللہ ہم کو وہاں جانا نصیب فرمائے. یہ جگہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، اس پر میں آگے بات کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج یہیں سے کرائی گئی. 10,000 سے زیادہ انبیاء کی قبریں اس سرزمین پر ہیں. جہاں کسی ایک پیر کی، کسی ایک مرشد کی قبر ہو جائے نا، وہ مرشد کی قبر پر اللہ اتنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں کہ آس پاس کے مردے ان رحمتوں کی مزہ لوٹتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ جیسے پنکھا لگا ہوا ہے ہمارے اس بھائی کے سر پر، لیکن ہوا اس چاروں طرف پھیل رہی ہے. ہم کہتے ہیں جیسے حضرت خواجہ اجمیری کے مزار پر جو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، پورا اجمیر، پورا ہندوستان اس سے فیضیاب ہو رہا ہے. ایسے ہی وہاں 10,000. اور نبی کون سے معلوم ہے؟ دادا سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا اسحاق، حضرت سیدنا یعقوب، حضرت سیدنا موسیٰ، حضرت سیدنا ارمیہ، حضرت سیدنا یوشع، حضرت سیدنا لوط. اور یہ سارے وہ انبیاء ہیں جنہوں نے ہجرت کر کر کے وہاں اپنی قبریں بنوانے کی وصیت کی تھی. بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب تم مسجد اقصیٰ میں داخل ہو نا تو وہاں جانے کے بعد میری قبر کو یہاں سے نکال کر وہاں مجھے دفن کرنا. اللہ ہم سب کے دلوں میں مسجد اقصیٰ کی عظمت کو بار آور فرمائے، اور وہاں جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اللہ ان کے نتائج کو ظاہر فرمائے. اللہ ہم کو وہ دن دکھائے کہ ہم وہاں فاتحانہ داخل ہوں. اللہ ظالمین محتلین کو ذلیل اور رسوا کر کے وہاں سے نکالے. وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد.